بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جو شخص ہر روز 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا نام ہے زین العابدین علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک نقطہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کاہن کے پاس جانا، جادوگر کے پاس جانا۔ آج کل کے وقت میں بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے حال دریافت کرنے، اپنے ذائچے بنوانے کے لیے، اس قسم کے معاملات کے لیے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ احادیث بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا، عامل ان سے 20,000 لے لیتا ہے اور اپنا کام چلا لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کریں۔ جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کریں یا غیب کی خبریں دیتے ہوں یا اس کے بارے میں باتیں کریں تو ایسے لوگوں کے پاس ہرگز مت جائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، دم کروانے والوں کے پاس، جو شرکیہ دم کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دم کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پیسے نہیں لیتے۔ وہ پیسے تو نہیں لیتے لیکن وہ آپ کا ایمان لے لیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں اگر کوئی ایسے کام ہو گئے ہیں تو اللہ پاک سے اس کی معافی مانگیں۔ اگر آپ جاتے ہیں کسی مسئلے کے لیے تو کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو متقی ہو، جو شریعت کا پابند ہو اور آپ کو نماز کی تلقین کرے، قرآن پڑھنے کا کہے، جھوٹ بولنے سے روکے، برے کاموں سے روکے۔ دم بھی وہ جائز ہے جس میں شرکیہ کلمات نہیں ہوں۔ جس دم کے اندر شرکیہ کلمات پائے جاتے ہیں وہ دم ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس کے اوپر بنانے کی کوشش کروں گا کہ احادیث سے دم کروانا ثابت ہے اور جائز بھی ہے، لیکن وہ دم جس میں شرکیہ کلمہ نہیں ہو۔ تو اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو کا معاملہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر کالا جادو ہو گیا ہے۔ اس کی کاٹ بھی وہی بندہ کرے گا جو کالا جادو کرتا ہے، سفلی عمل سے اس کی کاٹ ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے اور قرآن پاک بے شک شفا ہے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، اپنی نظر کو بچائیں، اپنے گھر میں شریعت کا نظام قائم کریں تو اللہ نے چاہا تو بہت سارے مسائل سے آپ خود بچ جائیں گے اور نہ ہی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ آج کل تو ہر گلی میں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عامل بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف ہو، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، جو میری ہے میں نے پیش کر دی ہے۔ اس حوالے سے کچھ حدیث بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی غور فرمائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے بیان کردہ فوائد کے علاوہ علم نجوم میں سے کوئی حصہ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ اس کا حوالہ نمبر ہے 4604۔ ایک اور روایت ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے 3 مقصد کے لیے پیدا فرمائے۔ انہیں آسمان کے لیے باعث زینت بنایا، شیاطین کے لیے مار اور علامت و نشانات جن کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جس نے ان کے علاوہ کچھ اور بیان کیا اس نے غلطی کی
اور اپنا حصہ ضائع کیا اور ایسی چیز کا تکلف کیا جو وہ نہیں جانتا۔ یہ حدیث بھی مشکات شریف میں ہے، اس کا ریفرنس نمبر 4602 ہے۔ ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کسی گمشدہ چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اس شخص کی 40 روز تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، مشکات شریف 4595، اور صحیح مسلم میں اس کا ریفرنس نمبر ہے 5821 کہ ایک اس سوال کرنے کے اوپر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور وہ آسمان میں ہونے والے فیصلہ شدہ امور کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین چوری سے اسے سن لیتے ہیں اور پھر اسے کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کاہن اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ لگا کر بیان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ حدیث بھی مشکات شریف میں ہے، اس کا ریفرنس نمبر ہے 4594، اور صحیح بخاری کے اندر اس کا ریفرنس نمبر ہے 2210۔ ایک اور روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندوں کے ذریعے فال لینا، لکیریں کھینچ کر فال لینا اور بدشگونی لینا جادو کی اقسام میں سے ہیں۔ مشکات شریف 4583۔ ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمل، بدشگونی اور پرندہ اڑانا کفر کی رسموں میں سے ہے، اور وہ لکیریں جو زمین پر کھینچی جاتی ہیں اسے رمل کہتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور اس کا ریفرنس نمبر ہے 3907۔ تو جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانے سے پرہیز کریں، آپ کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ اگر ایک شخص کے جسم کے اوپر 10 درہم کا کرتا ہے، 10 درہم کا لباس ہے، اس میں 9 درہم حلال سے کمائے ہوئے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو جو لوگ اپنی دعاؤں کا رونا روتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی، سب سے پہلے وہ اپنے عمل پہ، اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا وہ حلال کھا رہے ہیں، کیا وہ حلال دیکھ رہے ہیں، کیا وہ حلال سنتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کا نظام قائم کریں، اپنے گھروں میں شریعت کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، انہیں بھی نماز پڑھائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔